بیگو پہلے ہی اپنے امراء کے بھڑکانے اور سلجوق کے حاسدین کی باتیں سن کر ایک طرح سے شبہات میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی کی باتیں سن کر وہ سلجوق کا دشمن ہو گیا اور اس کو ختم کرنے کے لیے مناسب موقع تلاش کرنے لگا۔ دوسری طرف سلجوق نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بیگو اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے، لہٰذا اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک دن وہ چپکے سے اپنے قبیلے کو لے کر ماوراء نہر کی طرف ہجرت کر گیا اور جند کے مقام پر اس نے سکونت اختیار کر لی۔ ہجرت کا یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے متعلق مورخین کھل کر بیان نہیں کرتے۔ بعض نے لکھا ہے یہ چوتھی ہجری کے وسط میں یا اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجری 375 میں پیش آیا۔ جند پہنچنے کے کچھ عرصے کے بعد سلجوق اپنے قبیلے سمیت مشرف باسلام ہو گیا۔ اسلام قبول کرتے ہی خانہ بدوش جنگجو جو اسلام کے قوی دست و بازو بن گئے۔ اسلام قبول کرنے سے قبل یہ سلجوقی اور ان کے علاوہ دوسرے ترک قبائل عام طور پر خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ نہ تہذیب و تمدن سے واقف تھے اور نہ مذہب کا کوئی تصور ان کے سامنے تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالتے تھے جن کے لیے چراگاہوں میں گھاس بافرات ہوا کرتی تھی۔ یہ لوگ فطری طور پر نہایت سادہ مزاج اور سخت محنت کرنے والے تھے۔ بھیڑ بکریوں کے بالوں سے اپنا لباس بنا لیتے تھے اور ان کی کھالوں سے خیمے تیار کر لیتے تھے۔ بنیادی طور پر ان ترکوں کا مسکن وسط ایشیا میں ترکستان اور بلاد چین کے مابین ایک عظیم الشان کوہستانی درہ تھا۔ بعد میں یہ لوگ اس درے سے نکل کر ترکستان میں آباد ہو گئے۔ پھر یہ آگے بڑھتے ہوئے دریائے سیہون کے کنارے تک پہنچ گئے۔ یہ ترک شجاعت اور جنگجوئی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ جرأت مندی ان کی گٹھی میں پڑی ہوئی تھی۔ اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتے تھے، کبھی کبھار قافلوں کو بھی لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کی طرز معاشرت اور عادات و خصائل زمانہ جاہلیت کے عرب بدوؤں کے طور طریقوں سے حیرت انگیز طور پر ملتی تھی۔ شروع میں جب مسلمان سالاروں نے ترکوں کے علاقوں پر حملے شروع کیے تو مسلمانوں کی عالمگیر فتوحات کے زمانے میں اسلامی مقبوضہ جات کی سرحدیں ترکوں کی بود و باش کے علاقے سے جا ملی تھیں۔ چنانچہ مسلمان تاجروں سے ان لوگوں کا اکثر میل جول رہنے لگا۔ انہی کے زیر اثر ترکوں میں آہستہ آہستہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا اور وہ تہذیب کے سانچے میں ڈھلنے لگے۔ اس طرح ترکوں کا جو قبیلہ بھی اسلام قبول کرتا وہ اسلامی سرحدوں پر بس جاتا۔ ان لوگوں کو عام طور پر ترکمان کہا جاتا تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سلجوقی ترکوں نے جس علاقے میں اقامت اختیار کی وہ ترکوں کے بادشاہ بیگو کے اثر میں تھا اور بیگو کی سلطنت کو ترکستان کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سلجوقیوں نے چونکہ جند کے مقام پر آ کر قیام کیا تھا اور پہلے جند سے ترکستان کا بادشاہ بیگو خراج وصول کیا کرتا تھا، لہٰذا سلجوقی جب جند کے مقام پر آ کر بیٹھ گئے تو ترکستان کے بادشاہ بیگو کے آدمیوں نے ان سے بھی خراج طلب کیا۔ اس وقت سلجوقی اسلام قبول کر چکے تھے۔ جب بیگو کے آدمی خراج وصول کرنے کے لیے سلجوقیوں کے سردار سلجوق کے پاس آئے تو اس نے خراج دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا جب تک ہماری جان میں جان ہے کفار مسلمانوں سے خراج نہیں لے سکتے۔ اس پر ترکستان کے بادشاہ بیگو کے آدمی جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ سلجوق اور اس کے ہم نوا قبائل نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ اس طرح سلجوقی مسلمانوں اور غیر مسلم کے درمیان ہولناک معرکہ ہوا جس میں مسلمان ترکوں نے غیر مسلم ترکوں کو بدترین شکست دے کر بھگا دیا۔ اس واقعے کے بعد انہیں پھر کبھی سلجوقوں کے علاقے کی طرف آنکھ اٹھانے کی ہمت اور جرأت نہ ہوئی۔ ان واقعات کے بعد سلجوقوں کے سردار سلجوق نے بخارا سے 30 میل کے فاصلے پر ایک قصبے کو اپنا صدر مقام بنا لیا اور شب و روز اپنے قبائل کو وہ منظم اور طاقتور بنانے میں مشغول ہو گیا۔ اس زمانے میں ماوراء النہر سیاسی خلفشار میں مبتلا تھا اور اس پر ایک شخص امیر نوح بن منصور سامانی کی زوال پذیر حکومت تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہجری 382 میں کاشغر کے بادشاہ بغرا خان نے ماوراء النہر پر
چراہی کر دی، اور امیر نوح بن منصور ان علاقوں کا حکمران تھا۔ اس میں اس مقابلے کرنے کی ہمت نہ تھی، لہٰذا اس نے سلجوق کو پیغام بھیجا کہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، مسلمان ہیں، اور اگر بغرا خان نے ماورا النہر پر قبضہ کر لیا تو یہ سرزمین ہمارے لیے تنگ ہو جائے گی، اس لیے فوراً میری مدد کے لیے پہنچو تاکہ مل کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکیں۔ سلجوق بھی معاملہ کی نزاکت کو سمجھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے اسرائیل کو ایک زبردست لشکر دے کر امیر نوح کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ بخارا کے قریب دونوں لشکروں کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی۔ گھمسان کارن پڑا جس میں بغرا خان کو شکست ہوئی اور وہ اپنے علاقوں کی طرف بھاگ گیا۔ اس لڑائی میں سلجوق کے بیٹے اسرائیل اور اس کے لشکریوں نے اس زبردست دلیری اور جرأت مندی کا اظہار کیا تھا جس کی وجہ سے سلجوقی ماورا النہر میں زبردست اہمیت اختیار کر گئے۔ لیکن اس جنگ کے بعد سلجوق زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا اور جلد ہی 107 سال کی عمر میں اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا اور جند کے مقام پر ہی اسے دفن کر دیا گیا۔ اب اس سلجوق کے متعدد بیٹوں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلافات ہیں۔ بہرحال سلجوق کے بعد اس کے بیٹے اسرائیل نے 30-32 تک ماورا النہر کے سلجوقی ترکوں کی قیادت کی اور مختلف لڑائیوں میں اس نے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ اسی اسرائیل کے دور حکومت میں غزفی یعنی غزنی سے سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح اٹھے اور وہ سلجوقیوں کے علاقوں پر بھی حملہ آور ہوا اور سلجوقیوں کے سربراہ اسرائیل کو ایک جنگ میں گرفتار کر کے ہندوستان کے شہر کالنجر میں قید کر دیا۔ اسے قید کرنے کی وجہ مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک ملاقات کے دوران اسرائیل اور سلطان محمود غزنوی ایک جگہ جمع ہوئے تو سلطان محمود غزنوی نے پوچھا کہ اگر کسی موقع پر مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑی تو تم کس قدر لشکری فراہم کر سکتے ہو؟ کہتے ہیں اسرائیل نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر سلطان محمود غزنوی کے آگے رکھ دیا اور کہا جب کسی لشکر کی ضرورت ہو تو آپ اس تیر کو میرے پاس بھیج دیجیے گا، میں 1,00,000 جنگجو آپ کے پاس بھیج دوں گا۔ اس پر سلطان محمود غزنوی نے کہا اتنے لشکر سے کام نہ چلا۔ تب اسرائیل نے ایک اور تیر اس کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا اسے میری طرف بھی بھیج دینا، میں اس سے بھی زیادہ تعداد میں لشکری بھیج دوں گا۔ اس پر محمود غزنوی نے کہا اگر یہ بھی ناکافی ہوا تب اسرائیل نے پھر اپنی کمان سلطان محمود کے سامنے رکھ دی اور کہا اس کمان کو میرے پاس بھیج دیجیے گا اور میں اسی وقت آپ کی مدد کے لیے 2,00,000 جنگجو پیش کروں گا۔ کہتے ہیں سلطان محمود مصلحت ملکی کے پیش نظر اس طاقتور آدمی کو کھلا نہ چھوڑ سکتا تھا، چنانچہ اس نے اسرائیل کو قلعے کالنجر کے اندر بند کر دیا اور جہاں اس نے 7 سال بعد ہجری 434 میں وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا قتلمش غزنوی سے کسی نہ کسی طرح بچتا بچاتا اپنے عزیزوں کے پاس بخارا پہنچ گیا۔ یہی قتلمش بعد میں رومنوں کے علاقوں اناطولیہ کی طرف بڑھا اور وہاں ان کو شکست دے کر قابض ہو گیا۔ جب تک سلطان محمود غزنوی زندہ رہا سلجوقی چپ چاپ خاموشی سے زندگی بسر کرتے رہے، لیکن جب سلطان محمود غزنوی اس دنیا سے کوچ کر گیا تب سلجوقی ایک بار پھر طاقت اور زور پکڑنے لگے۔ دراصل سلجوق کے 5 بیٹے تھے، اسرائیل، یونس، میال، موسیٰ اور میکائیل۔ اسرائیل کی گرفتاری کے بعد اس کا بیٹا قتلمش تو ایشیائے کوچک میں جا کر آباد ہوا اور وہاں لڑتے لڑتے اس نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ دوسرا بیٹا یونس گمنامی ہی رہا اور اس کی اولاد بھی کوئی نہ تھی۔ تیسرے بیٹے میال کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ چوتھے بیٹے موسیٰ کا بھی ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام ہاشم تھا، وہ بھی تاریخ میں گمنام ہی چلا گیا۔ پانچویں بیٹے کا نام میکائیل تھا۔ میکائیل اپنے باپ سلجوقی کی زندگی میں کسی جنگ میں مارا گیا تھا
اس کے آگے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تغرل بیگ اور دوسرے کا نام چاغری بیگ تھا۔ داؤد تھا۔ یہ دونوں بڑے نامور اور تیغ زنی میں مہارت رکھنے والے تھے۔ سلجوق کی وفات کے بعد بنیادی طور پر سلجوقی دو گروہوں میں بٹ گئے تھے۔ ایک گروہ نے اسرائیل کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور دوسرے گروہ نے تغرل بیگ اور اس کے بھائی چاغری بیگ داؤد کی سربراہی میں کام کرنا پسند کیا، اور آئندہ 30-35 برس ان دونوں گروہوں نے جند شہر کے نواح میں خاموشی سے گزار دیے۔ ان کی خاموشی کی وجہ سلطان محمود غزنوی تھا۔ وہ جب تک زندہ رہا اس کی بے پناہ لشکری قوت اور طاقت کے سامنے کسی بھی قوت نے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی، نہ کسی کو ہمت ہوئی کہ اس کا مقابلہ کرے، یہاں تک کہ سلطان محمود غزنوی نے جب اسرائیل کو گرفتار کر کے قید کر دیا تب بھی سلجوقی کڑوے گھونٹ پی کر خاموش رہے اور سلطان محمود کے سامنے سر اٹھانے کی جرأت نہ کی۔ جب سلطان محمود غزنوی وفات پا گیا تو سلجوقیوں نے اس کے جانشین سلطان مسعود کے خلاف اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا۔ سلطان مسعود اپنے عظیم باپ کی خوبیوں سے عاری تھا، اس لیے وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت کو سنبھال نہ سکا۔ کئی سال تک غزنویوں اور سلجوقیوں کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، کبھی غزنوی شکست کھاتے تو کبھی سلجوقی۔ بالآخر ہجری 431 میں تغرل بیگ اور چاغری بیگ داؤد نے سرخس اور مرو کے درمیان ایک انتہائی خون ریز اور ہولناک جنگ میں مسعود غزنوی کو فیصلہ کن شکست دی، جس کے نتیجے میں غزنوی سلطنت اپنے مشرقی علاقوں یعنی غزنی کے ارد گرد اور پنجاب میں سمٹ کر رہ گئی، اور سلجوقی خراسان کی قسمت کے مالک بن بیٹھے۔ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کرنے کے بعد سلجوقیوں کی طاقت، قوت اور حکومت کا آغاز ہو گیا، اور سلجوقیوں کے تمام گروہوں نے میکائیل کے بیٹے تغرل بیگ کو اپنا سربراہ اور حکمران تسلیم کر لیا۔ تغرل بیگ نے ایک طرف ترکستان اور ماوراء النہر کے حکمرانوں کو نامے لکھے اور دوسری طرف ایک قاصد بغداد بھیج کر خلیفہ قائم بامراللہ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ اس نے چونکہ خراسان کو غزنویوں سے حاصل کر لیا ہے، لہٰذا خلیفہ اسے خراسان کی سند حکومت عطا کرے۔ بغداد کے خلیفہ قائم بامراللہ نے اس کی اس درخواست کو قبول کیا، اس پر خوشی کا اظہار کیا اور تغرل کو نہ صرف سند حکومت عطا کی بلکہ اسے رکن الدین کا لقب بھی عطا کیا۔ تغرل بیگ اور چاغری بیگ دونوں بھائیوں میں حد درجہ کا اتفاق، تعاون اور اتحاد تھا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کے دست رات اور مددگار تھے۔ چھوٹا بھائی چاغری بیگ زندگی بھر بڑے بھائی تغرل بیگ کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہا، اور تغرل نے اس کو خراسان کے بالائی علاقے کا حکمران بنا دیا تھا۔ ساتھ ہی تغرل بیگ نے مشرقی اور شمال کے علاقے اس کی جنگی سرگرمیوں کے لیے محفوظ کر دیے تھے۔ چاغری بیگ نے مرو شہر کو اپنا مرکز حکومت بنایا اور 2-3 سال کے اندر اس نے بلخ کے علاوہ خوارزم کو بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ تغرل بیگ کی طرف سے چاغری بیگ کو اپنے داخلی اور خارجی امور میں مکمل طور پر آزادی حاصل تھی، تاہم تغرل بیگ کو وہ اپنا سربراہ اعلیٰ تسلیم کرتا تھا۔ یہی چاغری بیگ سلطان الپرسلان کا باپ تھا۔ تغرل بیگ نے سلجوقوں کی سلطنت کے سربراہ کی حیثیت سے نیشاپور کو اپنا مرکزی شہر بنایا۔ جس طرح اس کے چھوٹے بھائی چاغری بیگ نے اپنے علاقوں کو وسعت دینا شروع کی تھی، اس طرح تغرل بیگ نے بھی مختلف علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنی سلطنت کو وسیع کرنا شروع کیا، اور بہت جلد اس نے دہستان، جرجان، طبرستان، جبال اور کئی دوسرے علاقوں پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کی اور اپنا خطبہ جاری کیا،
ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان تغرل بیگ نے اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم کو حاکم مقرر کیا، جو اس کے چچا اور سلجوق کے بیٹے میال کا فرزند تھا، اور وہ بھی فارغ نہ بیٹھا بلکہ ان علاقوں کا حاکم بننے کے بعد اس نے رے اور ہمدان کے علاقے فتح کر کے سلجوقی سلطنت میں شامل کر دیے۔ سلجوقوں سے پہلے ان علاقوں میں ایک اور خاندان حکمران تھا جسے دیلمی کہہ کر پکارتے تھے، اور یہ گزشتہ ایک صدی سے ایران، عراق، کرمان اور اصفہان پر حکومت کرتے آ رہے تھے۔ خود بغداد پر بھی جب انہی دیلمیوں کا قبضہ تھا تو خلیفہ بغداد ان کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا، اور دیلمیوں کے سامنے خلیفہ بغداد کی حیثیت ایک معزز وظیفہ خوار سے زیادہ نہ تھی۔ دیلمیوں کو جو یہ کہہ کر پکارا جاتا تھا تو یہ دراصل دیلم کے رہنے والے تھے، جس کی بنا پر دیلمی کہلائے۔ یہ 3 بھائی تھے جنہوں نے مدیلم کے علاقے میں نیا اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے باپ کا نام بویا تھا، لہٰذا بنو بویا کہلائے۔ ان کے ساتھ دیلمیوں کی کافی بڑی طاقت اور قوت تھی۔ تینوں بھائیوں نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر کے ارد گرد کے علاقوں پر یلغار کر دی۔ اس طرح 3 بھائیوں میں سے ایک بڑا، جس کا نام علی تھا، اس نے فارس پر قبضہ جما لیا۔ دوسرے بھائی کا نام الحسن تھا، اس نے الجبال کو اپنا مرکز بنا لیا۔ تیسرے بھائی کا نام احمد تھا، اس نے کچھ دوسرے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ چنانچہ کچھ مستحکم قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد یہی بنو بویا دوسرے لوگوں کے ساتھ اقتدار کی کشمکش میں شریک ہو گئے، اور آخر کار یہ ہجری 334 میں بغداد میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سب سے پہلے جس بھائی کا نام احمد تھا وہ بغداد میں داخل ہوا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس نے جو وہاں نظام قائم کیا وہ لگ بھگ ہجری 347 تک قائم رہا۔ بغداد میں داخل ہونے کے بعد اس فتح کی خوشی میں ان تینوں بھائیوں نے اپنے لیے خود ہی القاب ترتیب دیے۔ احمد نے اپنے لیے معزز الدولہ، علی نے عماد الدولہ اور الحسن نے رکن الدولہ کا لقب اختیار کر لیا۔ جب انہوں نے عراق پر قبضہ کر لیا تب خلیفہ بغداد کی حالت ان کے سامنے شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ ایران، عراق اور آس پاس کے علاقوں میں بنو بویا کی حکومت گو بڑی مضبوط اور مستحکم تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی۔ مورخین ان کی حکومت کے خاتمے کی 2 وجوہات بیان کرتے ہیں، ایک مالی اور دوسرا بیرونی حملہ آور۔ ان کی مالی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے دور میں سمندری تجارت کا اضطراب انگیز انقلاب رونما ہوا، اس لیے کہ قریب کے بحر ہند کی طرف سے مغرب کے ساتھ جو تجارت کی جاتی تھی پہلے اس کا راستہ خلیج فارس کے ذریعے ہوتا تھا، اب خلیج فارس کا راستہ ترک کر کے مغرب کے ساتھ تجارت کے لیے بحر قلزم کا راستہ اپنا لیا گیا، جس کی وجہ سے دیلمیوں کو نقصان ہونا شروع ہوا۔ ان کے زوال اور ان کے خاتمے کی دوسری بڑی وجہ بیرونی طاقت تھی۔ یہ بیرونی طاقت سلجوقی تھی۔ دیلمی گو اپنے آپ کو بڑے طاقتور، بڑے شجاع اور ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے، لیکن ان سلجوقیوں نے لمحوں کے اندر انہیں اڑا کر رکھ دیا۔ جس وقت سلجوقی اپنے سلطان تغرل بیگ کی سرکردگی میں متحد رہی تھی، اس وقت دیلمیوں کی طاقت اپنے عروج پر تھی۔ اس موقع پر سلجوقیوں اور دیلمیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہونے لگی تھیں، لیکن خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ نے مداخلت کر کے اور اپنے اثر و رسوخ کو بروئے کار لا کر دیلمیوں اور سلجوقیوں کے درمیان صلح کر کے ایک طرح سے خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ تاہم صورتحال زیادہ عرصہ تک جاری نہ رہی اور سلجوقی اور دیلمی لشکریوں کے درمیان وقتاً فوقتاً جھڑپیں ہونے لگی تھیں۔ ان جھڑپوں میں ہر موقع پر سلجوقی ہی غالب رہتے تھے۔ دیلمیوں کے حکمران ابو کالی جار نے جب ہجری 440 میں وفات پائی تو اس کے
بیٹوں کے درمیان اقتدار کی رسا کشی شروع ہو گئی۔ تغرل بیگ نے دیلمیوں کی خانہ جنگی سے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا۔ اصفہان اور قدس پر قبضہ کر کے فارس اور عراق پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دیلمیوں نے جب دیکھا کہ سلجوقی ان سے زیادہ بہادر، دلیر، طاقتور ہیں، تب ابو کالی جار کے دو بیٹوں میں سے ابو منصور اور ابو علی کینجرور نے تغرل بیگ کی اطاعت قبول کر لی۔ البتہ تیسرے بیٹے ابو نصر خسرو فیروز نے، جسے الملک الرحیم کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، دیلمی سلطنت کا سربراہ اور بادشاہ بننے کا اعلان کر دیا اور فارس، خوزستان، عراق کے کچھ علاقوں پر اس نے اپنا اقتدار مستحکم کرنے کی کوشش کی۔ جن دنوں یہی الملک الرحیم اپنی سلطنت مضبوط اور مستحکم کرنے میں مصروف تھا، انہی دنوں میں سلجوقی سلطان تغرل بیگ آذربائیجان، شیراز، موصل اور دیار بکر وغیرہ کے علاقوں میں نظم و ضبط درست کر رہا تھا، اس لیے کہ ان پر وہ قبضہ کر چکا تھا۔ اس کے علاوہ وہ رومنوں کے علاقے آرمینیا پر بھی حملہ آور ہوا اور ان کے علاقوں کو بھی اس نے تاخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا۔ اس طرح اس کی غیر حاضری سے الملک الرحیم نے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت میں اضافہ کر لیا۔ اپنی مہمات سے فارغ ہونے کے بعد تغرل بیگ اپنے لشکر کے ساتھ بغداد کی طرف متوجہ ہوا۔ اپنے لشکر کے ساتھ تغرل بیگ نے بغداد کے دروازے الشماسیہ کے باہر قیام کیا۔ اس دوران دیلمیوں کی بدقسمتی کہ انہوں نے سلجوقیوں کے کچھ لشکریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اس پر یہ افواہ پھیل گئی کہ ان سلجوقیوں کو الملک الرحیم کے اشارے پر موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس صورتحال سے تغرل بیگ کو برہم اور غضبناک ہو کر حملہ آور ہوا۔ دیلمیوں کا اس نے خاتمہ کر دیا۔ دیلمیوں کے بادشاہ الملک الرحیم اور اس کے بڑے بڑے سالاروں اور امراء کو گرفتار کر کے اس نے ان کو نظر بند کر دیا۔ خلیفہ بغداد کی سفارش پر تغرل بیگ نے دیلمی امراء اور سالاروں کو تو چھوڑ دیا، لیکن الملک الرحیم کو نہ چھوڑا۔ اس طرح بنو بویا یا دیلمیوں کا آفتاب اقتدار اور سلجوقیوں کے ہاتھوں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ یوں تغرل نے مان کے تمام مقبوضات جات کو، جن میں بغداد بھی شامل تھا، اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ دیلمیوں کو شکست دینے کے بعد تغرل بیگ نے بغداد میں لگ بھگ 13 ماہ قیام کیا اور اس دوران اس نے اپنی بھتیجی چاغری بیگ کی بیٹی اور سلطان الپ ارسلان کی بہن ختیجہ ارسلان کا نکاح خلیفہ بغداد قائم بامر اللہ سے کر دیا۔ اس طرح سلطان کا تغرل بیگ بغداد کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا۔ دیلمیوں کی شکست کے بعد دیلمیوں کا ایک سالار نام، جس کا بساسیری تھا، وہ دیلمیوں کا ایک بہت بڑا لشکر لے کر شام کی طرف چلا گیا اور مصر کے فاطمی خلیفہ مستنصر باللہ کی اطاعت قبول کر کے سلجوقیوں کے خلاف اس سے مدد کا طالب ہوا۔ یہ بساسیری ایک شرط پسند انسان تھا۔ اس کا اصل نام ارسلان اور کنیت ابو الحرث تھی۔ وہ خود شہر بسا کا رہنے والا تھا اور وہاں کے کسی سوداگر کا غلام تھا، اس لیے یہ بساسیری مشہور ہوا۔ اسے دیلمیوں کے ایک بادشاہ نے خرید کر اپنے خاص غلاموں میں شامل کر لیا تھا اور اس کی تعلیم و تربیت نہایت اعلیٰ پیمانے پر کی تھی۔ اس نے ایک اچھے سالار اور بلند پایہ مدبر کی سی شہرت حاصل کر لی تھی۔ ابو کالی جار اس کے بیٹے الملک الرحیم کے زمانے میں اس نے بڑا عروج حاصل کیا، یہاں تک کہ عراق اور خوزستان کے منبروں پر خطبہ اس کا نام بھی لیا جاتا تھا اور بغداد کا خلیفہ اسے دیلمیوں کا سردار اعلیٰ بنانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ بہرحال مصر کے فاطمی خلیفہ کے ساتھ مل کر بساسیری نے اپنی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ کیا اور ساتھ ہی اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا تاکہ سلجوقی اس کے خلاف حرکت میں آئیں تو وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس کے بعد بساسیری نے مزید پر پھیلانے کی کوشش کی۔ اپنے خاصے بڑے لشکر کے ساتھ وہ آگے بڑھا اور اس نے موصل، دیار بکر اور سنجار کا رخ کیا۔ یہاں تغرل بیگ کا چچا زاد کلتمش
تھا۔ سنجار کے مقام پر قلتمش اور بساسیری کے درمیان ہولناک جنگ ہوئی، جس میں بساسیری نے قلتمش کو شکست دی اور اس کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ ان علاقوں میں خلیفہ بغداد کے بجائے اس نے مصر کے فاطمی خلیفہ کا خطبہ جاری کر دیا۔ سلطان طغرل بیگ کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ ہجری 448 کو بغداد سے موصل کی طرف روانہ ہوا۔ بساسیری جانتا تھا کہ اگر اس نے سلطان طغرل بیگ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا، لہٰذا سلطان طغرل بیگ کے موصل پہنچنے سے پہلے ہی بساسیری موصل سے بھاگ کر الرحبہ شہر کی طرف چلا گیا، اور اس نے اپنے ساتھ آس پاس کے جن والیوں کو اپنے ساتھ ملایا تھا وہ سلطان طغرل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کی اطاعت قبول کر لی۔ ان حالات میں سلطان طغرل بیگ نے موصل، سنجار، دیار بکر اور جزیرہ ابن عمر رضی اللہ کو فتح کر کے سارے علاقوں کو اپنے چچا زاد بھائی ابراہیم ینال کے سپرد کر دیا اور خود دوبارہ بغداد کی طرف چلا گیا۔ بساسیری کو مار بھگانے پر خلیفہ بغداد بے حد خوش ہوا اور اس نے سلطان طغرل بیگ کو الملک المشرق والمغرب کا خطاب دیا۔ جواب میں سلطان طغرل بیگ نے 50,000 کی گراں رقم اور قیمتی تحائف خلیفہ بغداد کی نذر کیے۔ جند پہنچنے کے کچھ